سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین اکرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان کفار سے، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے یہ کہا جاتا کہ تم پیروی کرو، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، چلیں گے، اتباع کریں گے اس چیز پر جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی چیز کی عقل رکھتے ہوں، سمجھ رکھتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہوں، تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کریں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اور ان کافروں کی مثال اس کی سی ہے، الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ جانور ایسے ہیں کہ جو نہیں سنتے سوائے پکارنے کے اور چیخ کے، سوائے چیخ و پکار کے اور کچھ نہیں سنتے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ عقل و شعور نہیں رکھتے، نہیں سمجھتے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے متعلق بتایا کہ قیامت والے دن جن کی یہ اتباع کرتے رہے وہ برملا ان سے بیزاری کا اور ان سے اپنے تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے، ہم تمہیں جانتے نہیں، تم کون ہو، ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کھانے کو کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ آج کی ان زیر 10 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کفار، ان مشرکوں کے متعلق مزید فرما رہے ہیں
کہ باوجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات نازل ہو چکے اور یہ سارے احکامات انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، تو اب جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات، پیغامات، جو شریعت آ گئی ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اس کے مطابق زندگی گزارو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے جو طور اطوار ہیں، جو طریقے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ان کے رسومات اور ان کے رواج، جو کچھ بھی، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ تو کیا ان کے زعم کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، کیا ان کو عقل و شعور نہیں تھا؟ وہ بھی تو آخر بڑے عقل مند تھے، دنیا کے معاملات چلاتے تھے، یہ کرتے تھے۔ تو جب وہ سارے عقل و شعور رکھنے والے ہیں تو ہم ان کی بات کو کیوں رد کر دیں؟ تو ہم تو ان کے مطابق چلیں گے جیسے وہ کرتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل و شعور رکھتے ہوں، نہ سوچنے کی، سمجھنے کی، کسی چیز کو اخذ کرنے کی کوئی صلاحیت ہی نہ رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت کے اوپر بھی نہ ہوں، گمراہی، ضلالت اس راستے پر چل رہے، تو کیا پھر بھی ان کی جناب اللہ تم اتباع کرو گے؟ ان کی اتباع کرو گے؟ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا، اس کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور دیگر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید کرنا، ان کی پیروی کرنا ان چیزوں کے اندر جو غلط ہوں، گمراہی اور ضلالت والی ہوں، تو یہ تو قرآن مجید کی اس آیت اور دیگر آیت کی روح سے کیا ہے، جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم پرانی صدیوں کی کیا بات کریں، ہم اپنے موجودہ صورتحال، اپنے معاشرے کی اور سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں بہت سارے رسومات ایسے ہیں جو ہمارے بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے اور ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غمی میں دیکھ لیجئے، خوشی میں دیکھ لیجئے۔ اب خوشی میں دیکھ رہے، مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، ہمارے ہاں جناب بارات آ رہی ہے، بینڈ باجا آ رہا ہے، جوتا چھپائی ہو رہی ہے اور منہ دکھائی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر دودھ پلائی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی اس قسم کے رواج ہیں جو ہمارے ہاں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے غمی کے موقع پر دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو یہ جناب اللہ کیا ہے، یہ تیجا ہو رہا ہے، یہ رسم قل ہو رہی ہے، یہ جمراتیں اور شبراتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، یہ 40واں ہو رہا ہے، اور یہ برسی ہو رہی ہے، یہ عرس ہو رہا ہے، اور یہ جناب اللہ وہ یہ ساری چیزیں اس طرح ہی ہیں۔ بلکہ یہاں تک صورتحال ہے کہ میں نے اپنے علاقے کے اندر، اپنے بلکہ رشتہ داروں کے اندر دیکھا یہ بات کہ ہم ایک عزیز کا انتقال ہوا، وہاں پر گئے تو جنازہ اس وقت اٹھا جب وہ پتہ نہیں حلوے کی دیگیں 3-4 پکائی ہوتی، جب تک وہ تقسیم نہیں ہوئی تب تک جنازہ نہیں اٹھا، اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد جب جنازہ پڑھ لیا تو ابھی لوگ ادھر ہی کھڑے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں انہوں نے تقسیم کی۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو یہ وہ رسومات اور رواج ہیں جو ہمارے اندر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بصد احترام کے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی سی جرت کر کے کہہ دے کہ بھائی خدا کے لیے یار یہ کیا ہے، او جی کیا کریں، اب اگر ہم میری ماں مر گئی مثال کے طور پر، تو اب اگر میں یہ رسم قل نہیں کرتا یا یہ ختم اور اس قسم کی چیزیں نہیں کرتا تو وہ تو کہیں گے کہ بھائی ماں مر گئی، اس کو کوئی دکھ ہی نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، مطلب ہے کہ مختلف قسم کی تعبیر ہے۔ اب ان چیزوں کے اندر پیروی کرنا، یاد رکھیے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دوسری طرف ان چیزوں اور ان احکامات کے اندر پیروی کرنا آباء و اجداد کی، یا اس میں جب وہ نیکی کے راستے پر چل رہے ہوں اور ہدایت کے اوپر ہوں، تو اس وقت جناب اللہ ان کی کیا ہے، اتباع کی جائے گی، اس کی اتباع کی جائے گی۔ اور اسی کو اور اسی طریقے سے
جو بڑے ائمہ حضرات یا ان کی اگر کسی بات کو لیا جاتا ہے، ان کی کسی شرعی مسئلے کے اندر تقلید کی جاتی ہے، وہ بھی اسی زمرہ کے اندر ہے کہ ان مسائل کے اندر تقلید کی جاتی ہے، ان کی بات کو فالو کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ کسی صحابی سے جناب اللہ اس کے متعلق کوئی بات یا کچھ آئی ہو۔ تو پھر ایسے مسائل ان کے اندر جب اجتہاد کیا جاتا ہے، اس اجتہاد کے مسئلے میں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو مجتہد ہے یہ غلطی پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلطی پر بھی ہو سکتا ہے، اس اعتبار کے ساتھ اس کی بات کو کیا ہے لینا، یہ تقلید ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا 21ویں پارے کے اندر، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ ان لوگوں کی راہ پر چلو جو میرے رجوع کرنے والے، میرے راستے پر چلنے والے۔ اور اس کی مزید وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ کے اندر سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائی کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ٹھیک ہے نا، کہ میں یہ جو میری قوم ہے جو کافر ہیں، نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کافر ہیں، میں ان سے بیزاری کروں، ان کے نقش قدم پر نہیں چلوں گا، میں تو واتبعت ملت آبائی، میں ان کی اپنے آباء و اجداد کی اس کی پیروی کروں گا جو سیدات ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کہ جس دین کو وہ چھوڑ کر گئے، جن چیزوں کو وہ چھوڑ کے گئے اسے۔ تو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیگر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو ائمہ حضرات کی جو تقلید کی جاتی ہے، ان کی بات مانیے، ان مسائل کے اندر کی جاتی ہے جو غیر منصوص ہوتے ہیں، یعنی جن کے متعلق نہ تو قرآن مجید میں کوئی وضاحت کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، نہ احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ بات ہوتی ہے، نہ ہی جناب اعلیٰ کیا ہے کسی صحابی کا قول اس کے متعلق ہوتا ہے، وہ اپنے اجتہاد کرتے ہیں۔ اور مجتہد کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اگر ٹھیک ہو گیا تو 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو گیا پھر بھی اس کو 1 اجر لازمی طور پر کیا ہے ملے گا، 1 اجر پھر بھی اس کو کیا ہے لازمی طور پر ملے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر اب ہمارے اس زمانے کے اندر فی زمانے نا مثال کے طور پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر کوئی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال مثلا یہ موبائل ہے، اب موبائل کے اندر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اب اس کے متعلق جو اتنی وضاحت کے ساتھ احکامات نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی صحابی کا قول ملے گا، اب ہم نے اگر اس سے کچھ مسائل کا استخراج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب یقیناً جو فقہا کی جو انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے اس کی روشنی میں اب ہم اس کو کیا دیکھیں گے۔ اس طور پر ان کی تقلید کرنا یہ وہ ممنوع تقلید نہیں ہے جو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اب ہم آباء و اجداد کی، یا بعض لوگ جو اس سے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اس سے ہر قسم کی تقلید ممنوع، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اپنے آباء و اجداد جس طریقے پر ہم ان کی اتباع کریں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد نہ تو عقل رکھتے ہوں، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، نہ ہی وہ ہدایت کے اوپر ہو، پھر بھی ان کی اتباع کریں گے۔ اب یہاں پر بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ 2 چیزوں کو بیان کر دیا کہ ایک عقل نہیں رکھتے اور دوسرا ہدایت پر نہیں ہے۔ کہ عقل ہی رکھتے کہ ان کے اندر مسائل کو نکالنے کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ مسائل کو اور ان سے نکالنے کی سمجھنے کی صلاحیت، اور دوسرے نمبر پر وہ ہدایت کے اوپر نہیں، وہ تو ضلالت اور گمراہی کے اوپر ہے۔ جو آدمی خود پہلے سے گمراہی پر ہے تو وہ گمراہی در گمراہی چلتا رہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت کے قریب کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیں گے تو پیچھے جناب اللہ ایسے جوہال رہ جائیں گے کہ جب وہ ان سے کوئی مسئلہ دریافت کریں گے تو ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ ہمارے استاد محترم مدد اللہ علی فرمایا کرتے تھے، وہ اس جب سبق پڑھا رہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مثال کے طور پر آگے چل کر کیا ہوگا۔ اب کوئی مثال کے طور پر ایک آدمی حج کر کے آیا ہے، حاجی ہے،
تو اگر اس سے پوچھا اے حاجی صاحب میں نماز پڑھتے وقت جناب میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو اب کیا کروں؟ ہاں ہاں اے ہو گیا چل تو سجدہ صاحب کر لیں، بس تیری گال اب ہو سکتا ہے اس پر سجدہ صاحب نہ بن، تو مثال کے طور پر ایک آدمی کا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے وضو ٹوٹ گیا نا تو سجدہ صاحب کیا تھا، ہاں میں نے سجدہ صاحب، ٹھیک تھی نماز ہو گئی، تو یہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے اور اس کو بھی کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا کوئی ایک رکعت مثال کے طور پر فرض کے اندر اس نے کوئی فرض ہی چھوڑ دیا ہے، اب فرض چھوڑنے پر تو سجدہ صاحب نہیں ہوتا نا، سجدہ صاحب تو اس کی تلافی نہیں کرے گا۔ اب کوئی اس کو آدمی کہے کہ چلو یار یہ بڑا بادشاہ آدمی ہے، میں اسے پوچھوں کہ جناب میں نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، یا میرا فرض چھوٹ گیا ہے، میں نے 4 کی بجائے 3 پڑھ لی ہیں تو میری نماز ہو گئی، تو وہ کہے ہاں تو نے سجدہ صاحب کر لیے تھے؟ ہاں جی کر لیا تھا، بس پھر ٹھیک ہے ہو گئے وہ سجدہ صاحب۔ اب یہ وہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے آباء و اجداد نہ عقل و شعور رکھتے ہو نہ ہدایت کے اوپر ہوں تو پھر بھی ان کی اتباع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید اس کی مثال دیتے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ فرمایا ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس شخص کے پاس جانور ہوں، اب وہ جانوروں کو جب بلاتا ہے تو وہ جو جانور ہیں سوائے اس کی چیخ و پکار کے اور کوئی بات نہیں سمجھتے۔ اب مثال کے طور پر بکریاں ہوں، بھیڑیں ہوں، گائے ہو، بھینس ہو، سانڈ ہو، مثال کے طور پر کوئی جانوروں کا پورا ریوڑ ہو، آپ اس کے سامنے جناب اللہ تقریر کرنا شروع کریں تو کیا وہ آپ کی تقریر کو سمجھیں گے؟ وہ تو سوائے اس کو کہ ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے، ایک آواز آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ جو چرواہے ہوتے ہیں یہ اپنے منہ سے سیٹی بجاتے ہیں، ہش ہش کے اس قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جس سے جانور کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی اس کو یہ نہیں کہ او بھائی گدھا صاحب تو بیٹھ جا، بھینس صاحب تم ذرا ادھر کو آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، گائے صاحب ذرا تم یہ پانی پی لو، ان کو یہ کیا ہے اس کے ان کو ہوش ہش کریں گے، کوئی اس قسم کی آوازیں سیٹیاں نکالیں گے تو وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، ادھر کو ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان کے سامنے جتنی مرضی ہدایت کی بات کر لو، جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان کو بتا لو، ان کے کانوں میں سوائے شور کے اور کچھ بھی نہیں، وہ اس سے کوئی بات نہیں سمجھ رہے۔ تو ایسے ہی جیسا کہ وہ چرواہا، وہ ریوڑ، وہ بکریاں چلانے والا آواز نکالے اور وہ جانور صرف اس کی چیخ و پکار کو سنے، باقی کسی تقریر کو نہ سنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بھی ایسے فرمایا کہ یہ ایسے سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ جو کافر ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بہرے ہیں۔ کس طور پر بہرے ہیں؟ حق بات کو سننے سے بہرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بکمن حق بات کہنے سے یہ گونگے ہیں، عمیون حق بات سننے سے یہ کیا ہے؟ اندھے ہو چکے ہیں، فہم لا یعقلون، اور کسی معاملے کے اندر وہ کوئی عقل و شعور ہی نہیں رکھتے۔ ویسے تو بظاہر بڑا دیکھ رہے ہیں، بڑی تقریریں کریں گے، بڑا بولتے رہیں گے، لیکن حق بات ان کی زبان پر نہیں آئے گی، حق بات کبھی ان کی زبان پر نہیں آئے گی۔ اور بہرے گونگے ہیں، بہرے ہیں اس طور پر سارا دن جناب اللہ یہ کانوں میں ٹوٹیاں ٹھونس کے جناب ہینڈ فری لگا کر گانے بجانے اور پتہ نہیں سنتے رہیں گے، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے جناب اللہ اتنے اندھے ہیں کہ ساری چیزیں واضح ہو کر آ چکی ہیں لیکن پھر بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کیا بیٹھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق سورہ اعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کان ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، آنکھیں پھر بھی نہیں دیکھتے ہیں، سب کچھ نہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور بلکہ اس سے بھی کیا ہے؟ گئے گزرے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سم بکم عمی فہم، یہ گونگے بہرے اندھے یہ عقل و شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔